السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بعافیت ہوں گے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ بخوب حسن انجام پذیر ہوا اور اللہ نے ہم تمام کو نماز عید الفطر ادا کر کے تمام اعزاء و اقربا کے ساتھ عید منانے کا موقع ملا۔ یہ عید ہم تمام کے لیے ایک پیغام چھوڑ کر جاتا ہے، ایک میسیج دیتا ہے کہ یہ عید وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ کی طرح نہیں ہوتی۔ یہ عید وہ ہوتی ہے کہ ان میں وہ اپنا جو پہلے میرے ساتھ تھے اب وہ اپنے ساتھ نہیں ہوتے، کچھ یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو موقع انسان کو غنیمت رہے اسے غنیمت جان کر انہیں گزارنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، اب یہ ماہ شوال المکرم کا مہینہ ہم تمام پر سایہ فگن ہو گیا، اور اس وقت ہماری مسجدیں ویران بمثل قبرستان ہو چکی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک چاند دیکھ کر سارا مسلمان مسجد کی طرف دوڑ آتا ہے، ایک چاند دیکھ کر مسجد کو خالی کر جاتا ہے۔ یہ ہم کیسے مسلمان رہ گئے؟ آج ہمارا ضمیر کس طرف چلا گیا؟ آج ہم اور آپ صرف نام لیوا مسلمان رہ چکے ہیں۔ آج جو یہ حالات ہمارے ملک کے اندر جو سایہ فگن ہے وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر آج بھی مسجدوں کو ہم آباد کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ یہ حالات اس حالات سے زیادہ خطرناک نہیں ہے جبکہ فرعون کے زمانے کے اندر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تھا۔ یہ زمانہ تو اس سے اعلیٰ ہے، یہ زمانہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ حالات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بل جو ہمارے خلاف ہو چکے اور اس کا نفاذ ہو گیا، میں یہ سمجھتا ہوں 100% میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے اپنوں کی غداری کی وجہ سے آج یہ دن ہم ایمان والوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے بڑوں کی تمام جد و جہد ایک طرف، لیکن ان ظالموں کی تمام کوششیں ایک طرف۔ کہیں نہ کہیں ہمارے اپنوں کا ہاتھ ہے۔ مجھے وہ آیت کریمہ یاد آتی ہے جو پہلے پارے کے اندر ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ منافقین کی جو جماعت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، وہ آپ کے ارد گرد ہوتے تو وہ کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ لوگ تنہائی اختیار کرتے اور اپنے معبودان شیطان کے پاس جاتے تو قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، تو وہ لوگ کہتے کہ اے میرے دوست میں تو اس کے ساتھ صرف استہزاء کرنے کے لیے یعنی مذاق اڑانے کے لیے تھا۔ آج یہ حال ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا را اپنے اعمال کو سدھاریے اور اپنے گریبان کو دیکھیے اور حقیقتاً ایمان والی زندگی گزاریے، ورنہ یاد رکھیے آج اس دنیا کی چند کوڑی کے لیے آپ اپنے ضمیر کو اور آپ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں تو یاد رکھیے قیامت کے دن کیا حشر ہوگا وہ تو دور ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہی دکھا دے گا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھارے اور سنوارے۔ وہیں پر جہاں ہم اپنی فکر کرتے ہیں تو اپنے ان بھائیوں کی بھی فکر کریں جو ہمارے ایمان کے نام لیوا ہے۔ اگر آج دعوت کے راستے کو چھوڑ دیں گے
تو لوگ بددین بن جائیں گے. اور اسی طرح اگر علم کے راستے کو چھوڑ دیں گے تو ہماری نسلیں زمانے جاہلیت کے دور میں آ جائے گی. اور اگر صحبت اللہ یعنی تصوف کے لائن کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کی وہ صفت، اللہ سے لو تعلق میں اللہ ختم ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر ہم سیاست کے میدان کو چھوڑ دیں گے تو ایسے یہ ظالم جو آج ہم پر مسلط ہے یہ ہم پر مسلط ہو جائے گا. اس سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر میدان میں آگے بڑھو، ہر میدان میں آگے رہو. اور ایک ایمانی تقاضا تو یہی ہے کہ ایمان والا ہر میدان میں آگے رہے. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں سیاست نہیں تھا؟ جی ضرور تھا. دعوت و تبلیغ نہیں تھی؟ جی ضرور تھا. کیا علم کو سیکھنے کا ذریعہ نہیں تھا؟ ضرور تھا. آج ہم لوگوں نے ہر لائن کو خود ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا. آج اگر کوئی 4 مہینہ چلے کے اندر چلے جاتا ہے تو سب سے بڑا اپنے آپ کو مفتی شمار کرتا ہے. حالانکہ نعوذ باللہ آپ دین سیکھ کر اصل جو آپ کو نکلنے کا مقصد تھا اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو سدھارنا کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی تھی، آج ہماری زندگی کیسی ہے. دعوت میں نکلنے کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں کو پر حکمرانی شروع کر دیں. اور نعوذ باللہ آج تو المیہ یہ ہے کہ دعوت میں نکلنے کے بعد وہ علماء کو نالی کے کیڑا سے خطرناک سمجھتا ہے. یہ امت کا حال ہے. تو بتاؤ اس کی روح کہاں چلی گئی؟ ہم کیسے کہیں گے کہ آج ہماری اللہ نہیں سننا ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہم اللہ کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں اور اس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں تو سمجھیے ہماری بیوقوفی ہے. تو جہاں یہ خرابی ہے وہی ایک طرف ہمارے علماء کرام بھی، ہم لوگ بھی شامل ہیں کہ علم تو سیکھ لیے لیکن ہمارا علم ہمیں عمل پر نہیں ابھار رہا ہے. تو ایسا علم یہ ہے کہ اس سے بہتر ہمارے پاس علم ہی نہ. تو اس لیے کہ اگر علم بچاؤ کا ہتھیار ہوتا تو ابلیس سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، ابو جہل سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، ابو لہب سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. وہ توریت کا حافظ، انجیل کا حافظ اور اس وقت کی جتنی کتابیں تھیں ان تمام کا حافظ تھا. لیکن کیا ان کا علم انہیں بچایا؟ جی نہیں. علم وہی کامیاب ہوتا ہے جس علم پر انسان کو عمل پیرا ہو. اس لیے علم کے ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. اور ہم جو علم سیکھے بلغوا عنی ولو آیا کے تحت ہمیں دوسروں تک پہنچانا بھی. اس لیے علم سیکھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا تحقیق نہیں سمجھنی چاہیے. آپ بہت بڑے مفکر اور مدبر نہیں ہو گئے. اور اگر اسی علم کے اندر کامیابی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جہاد کے لیے نہ نکلتے، در در کی ٹھوکریں اور اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ نہ بناتے. اگر علم کے اندر ہی کامیابی ہوتی تو مولانا اشرف علی تھانوی ایک تنہائی گوشہ نشینی اختیار نہ کر لیتے. مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ گوشہ نشینی اختیار نہ کرتے، کیونکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. اور اسی طرح اللہ نے ہمیں علم دے دیا، دعوت و تبلیغ میں لگ گئے تو ہمیں اللہ سے تعلق کس طرح جوڑنا ہے، اپنے دل کی کدورت کس طرح صاف کرنی ہے، یہ ایک چیز اللہ والوں کی صحبت میں ہی ملے گی. کیونکہ یاد رکھیے جو چیز ایک ڈاکٹر جو ہڈی کا اسپیشلسٹ ہے انہیں آپ بخار کی دوا اس سے نہیں لیجیے گا. ایک انجینئر ہے آپ ان سے کھانسی کی دوا نہیں لیجیے گا. تو اسی طرح اللہ نے اس دینی معاملے کو بھی، دین کا معاملہ بھی اللہ نے ایک
دینی معاملات کو جاننے کے لیے اللہ نے عالم کا انتخاب کیا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم پوچھو اپنے جاننے والوں سے، اہل ذکر سے، اگر تم نہیں جانتے۔ اگر ایسا ہوتا کہ جاننے والوں سے نہ پوچھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کریمہ کا نزول نہ کرتے۔ اور دعوت و تبلیغ کے اندر بھی ہم جہاں دعوت کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں علماء کرام سے بھی قرآن و حدیث کے روشنی میں معلومات کرنی چاہیے، کیونکہ آپ جو بولیں کہ حدیث کا خلاصہ اور نہ جانے کون سی حدیث کیسی ہے، آپ علماء کرام سے رجوع کریں تو صحیح آپ کو دین کا راستہ ملے گا۔ تو اسی طرح تعلق مع اللہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا، ہمارے دل کا جنگ کیسے ختم ہوگا، یہ صفت آپ ایک اللہ والوں کی صفت ہی میں ملے گی، اللہ والوں کی دہلیز پر جا کے ملے گی، خانقاہوں کے اندر جا کے ملے گی۔ یا آپ کو مدرسے کی چہار دیواری میں دعوت و تبلیغ کے 4 مہینے چلنے میں نہیں ملے گا، کیونکہ ہر میدان الگ الگ ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ڈاکٹر الگ، انجینئر الگ، پروفیسر الگ، سب کے ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہے، تو اللہ نے دین کے ڈپارٹمنٹ کو بھی اللہ نے الگ الگ بنایا ہے۔ اسی طرح سیاست یعنی ملک کو چلانے کے اندر اسلامی سیاست کس طرح کرنی چاہیے، یہ ایک اچھے سیاستداں ہی بتا سکتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں اور بات انہی سے سیکھیں جن سے سیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ منمانی زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اگر کوئی قوم اپنی روش اختیار نہیں کرتی ہے، اپنے من کے مطابق زندگی گزارتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسے عذاب کو نازل کرتا ہے کہ وما لهم من ناصرین، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کا حامی و مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔